ابھی کہے تو کسی کو نہ اعتبار آئے کہ ہم کو راہ میں ایک رہنما نے لوٹ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی قدرت و طاقت ہمیں اس کے محبوب بندوں کے ذریعے جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ محبوب بندے خدائے پاک کا مظہر ہوتے ہیں۔ خدائے پاک ان محبوب بندوں کی خاص زبان، ہاتھ، کان، آنکھ وغیرہ بن جاتا ہے۔ یہ قرب خاص جنہیں حاصل ہوتا ہے وہ ہر وقت یاد الہی میں رہتے ہیں، اپنے نفس کو مار کر اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ کامل مومن ہر فانی طاقت سے جیت جاتا ہے۔ حکومت، لشکر، سانپ، شیر، جادوگر، آندھی، طوفان اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ وہ پانی پر چلتا، ہوا میں اڑتا ہے، مگر غرور گھمنڈ کو اپنے پاس تک آنے نہیں دیتا۔ اللہ کے حبیب کے نور سے چمکنے والا دنیا کو چمکا دیتا ہے۔ ان کا تو مقصد ہی خدا کو پانا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، یعنی اپنی پہچان کے لیے ہی بھیجا ہے۔ دنیا تو صرف سہارا ہے، مقصد نہیں ہے۔ جب ہم دنیا کو مقصد بنا لیں گے تو حقیقی مقصد سے دور ہو جائیں گے اور ظالم حاوی ہو جائیں گے۔ قرآن میں آیا ہے کہ نہ غم کھاؤ نہ سستی کرو، تم ہی کامیاب رہو گے، شرط کی مومن بن جاؤ۔ اور مومن بننے کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنی پیاری چیز اس کی راہ میں قربان کرو۔ سلطان ہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہند میں جب تشریف لا رہے تھے، راستے میں انہیں بادشاہ شہاب الدین غوری ملا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر شہاب الدین غوری نے کہا کہ حضرت، ہندوستان میں تو جادو کا زور ہے، میں وہیں سے ہار کر آیا ہوں۔ اس پر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم فوج کے سہارے گئے تھے اور میں اللہ کے سہارے جا رہا ہوں۔ دلی میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی تب ہند میں مسلمانوں کی آبادی معمولی تھی۔ بابر بادشاہ کے دور میں 1% مسلم آبادی تھی، مگر ان میں کچھ مرد حق مومن تھے۔ ان پر اللہ و رسول کا کرم تھا کہ 950 سال تک مکمل ہند پر حکومت رہی۔ پھر عمل سے بگڑے تو تھوڑے سے عیسائی و یہودی ان پر حاوی ہو گئے اور ہم غلام ہو گئے۔ آج عرب بھی امریکہ و انگلینڈ کا ذہنی غلام ہے۔ عرب میں بدعملی پھیلی ہوئی ہے۔ اسلامی عقیدے کو عیسائیوں نے بگاڑا۔ اسلامی قانون کو نہیں ماننے پر گمراہ و بد مذہب بن گئے۔ ہاں، حضرت ابوالحسن کارخانی مرد حق کامل مومن گزرے ہیں۔ بادشاہ محمود غزنوی کے پیر و مرشد آپ ہی ہیں۔ آپ کی بشارت حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی پیدائش سے قبل ہی دے دی تھی کہ کارخان سے ایک مرد حق مومن ظاہر ہوگا۔ اس کی خوشبو میں کارخان کی زمین میں سونگھ رہا ہوں۔ اس کی کنیت ابوالحسن اور نام علی ہوگا۔ اس کا مرتبہ میرے سے 3 گنا زیادہ ہوگا۔ حضرت بایزید بسطامی کا مزار شریف بسطام میں ہے اور کارخان وہاں سے کوسوں دور ہے۔ حضرت ابوالحسن کارخانی 20 سال تک اس معمول پر رہے کہ روزانہ کارخان سے بعد نماز عشاء پیدل چل کر بسطام پہنچ جاتے۔ بسطام میں حضرت بایزید کے مزار پر حاضری دیتے، ان کے وسیلے سے اپنے حق میں دعا مانگتے کہ اے اللہ، مجھے بایزید جیسا مرتبہ دے۔
رات میں واپس کارخانہ آ کر فجر کی نماز ادا کرتے۔ ایک روز حضرت بایزید بسطامی کی قبر شریف سے آواز آئی کہ اے ابو الحسن، تو مرتبے میں میرے سے بڑھ کر ہے، تیرا ڈنکا دنیا میں بجے گا، تیری خوشبو میں تیری پیدائش سے پہلے ہی سنتا تھا، جلدی ہی تیرا علم و عمل بڑھے گا۔ اس بشارت کے بعد 24 دن میں ہی آپ قرآن پاک کو اچھی طرح سے پڑھنے و سمجھنے لگے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے باغ کی کھدائی کر رہے تھے کہ زمین میں سے چاندی نکلی۔ آپ نے وہ جگہ بند کر دی، دوسری جگہ کھودا تو وہاں بھی سونا اور چاندی نکلا، پھر تیسری جگہ کھودا تو وہاں سے بھی زیورات نکلے۔ آپ نے سب دبا دیے اور کہا کہ یہ سب مجھے فریفتہ کرنے کے لیے ہے، میں تو دین دنیا دونوں مل جائے تب بھی اللہ کے قرب سے نہیں ہٹوں گا، میرا مقصد تو رضائے الہی حاصل کرنا ہے۔ حضرت ابو الحسن کرخانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید محمود غزنوی کو بطور تبرک و تحفہ اپنا کرتا دیا، تاکید کر دی تھی کہ مصیبت میں اسے پہن لینا، انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی۔ ایک جنگ میں بادشاہ محمود غزنوی کو بھاری پریشانی محسوس ہوئی، جیت کے آثار نظر نہیں آئے۔ انہیں پیر صاحب کے کرتے کی یاد آئی، فوراً کرتا پہن لیا اور جنگ جہاد میں کودے، فوراً جیت ہو گئی۔ اسی شب خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو الحسن کارخانی بشارت دے رہے ہیں کہ اے محمود، اتنی سی کامیابی کی خاطر میرا کرتا پہن لیا، ارے اگر تو دنیا کی بادشاہت بھی مانگتا تو وہ بھی اس کو پہن کر حاصل کر لیتا۔ ایک مرتبہ ایک جماعت کسی خطرناک راستے پر سفر کرنے جا رہی تھی۔ ان لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہمیں کوئی مخصوص دعا بتا دے جس سے ہم پریشانی سے بچ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، تمہیں کوئی مصیبت پیش آئے تو مجھے یاد کر لینا۔ سفر شروع ہوا، راستے میں ڈاکو مل گئے، قافلے والے حضرت کو بھول گئے، گھبرا کر تجویز کرنے لگے۔ خدا سے دعا کی کہ اے خدائے پاک، ان ڈاکوؤں کے شر سے بچا۔ ایک ساتھی کو یاد آیا کہ حضرت ابو الحسن کارخانی کو یاد کرو۔ اس نے آپ کو یاد کیا، ڈاکو اس کے پاس آئے اور وہ اپنے مال و سامان کے ساتھ ایک دم غائب ہو گیا، ڈاکوؤں کو نظر نہیں آیا۔ سارے ساتھیوں نے بھی یہ منظر دیکھا۔ جب ڈاکو چلے گئے تو وہ غائب ہوا شخص ایک دم اپنے مال اور سامان کے ساتھ حاضر ہوا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ تم کہاں اڑ گئے تھے؟ تب اس نے بتایا کہ میں نے حضرت ابو الحسن کو یاد کیا کہ ایک دم اللہ و رسول نے مجھے یہیں پوشیدہ کر دیا، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اور تم نے حضرت ابو الحسن کا وعدہ بھلا دیا۔ جب سفر سے یہ لوگ گھر آئے اور یہ بات حضرت کو بتائی تو حضرت نے سمجھایا کہ میں اللہ پاک کو سچے دل سے یاد کرتا ہوں اور تم محض زبانی یاد کرتے ہو، لہٰذا تم اللہ کے نیک بندوں کا سہارا لیا کرو۔ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ جب تم راستہ بھول جاؤ تو یوں کہو کہ اے اللہ کے بندوں، خدا کے واسطے میری مدد کرو۔ اللہ نے اپنے کئی محبوب بندوں کو لوگوں کی حاجت روائی کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان طالب علم آپ کے پاس پڑھنے آیا۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو سند درس کہاں سے ملی؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے سند
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یعنی مجھے پڑھایا ہے۔ اس پر شاگرد کا دل مطمئن نہ ہوا۔ حضرت نے بارگاہ رسالت میں عرض کی۔ اسی رات نبی کریم رؤوف الرحیم اس طالب علم کے خواب میں تشریف لائے اور بشارت دی کہ ابو الحسن کرخانی صحیح کہتے ہیں کہ میں نے ان کو پڑھایا ہے۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی بار نبی کریم کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا، اور ہمارے نبی بھی فرماتے ہیں کہ میں مومن کی جان سے زیادہ قریب ہوں۔ اے میرے مومن بھائیوں، عمل کرو، تم ہی کامیاب رہو گے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جب تم عمل سے گرو گے تو خدا ظالموں کو حاوی کر دے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب تم عمل سے گرو گے تو خدائے پاک تمہارے بیچ لڑائی کرا دے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں میں کمیٹی کی لڑائی، مدرسوں میں صدر و کمیٹی کی لڑائی اور مولانا و کمیٹی کی لڑائی، یہ سب جھگڑے ہمارے رہبروں کے عمل سے گرنے پر ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ تکاثر میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ مال کی زیادہ چاہت نے تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اللہ ہمیں صحیح راستہ عطا فرمائے، آمین۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔